بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، یہ پیرنٹس کے لیے ہے اور جو بندے پوچھ رہے ہیں کہ اردو رائٹنگ اور ڈکٹیشن کا پیپر کس طرح ہوگا، تو بھائی ایسے نہیں ہوگا کہ بس بچے سے آئے اور بچے سے بک کھولی اور کہیں بیٹا آپ سن لیں اور چلیں جی جو ٹیچر کا دل کرے گا یا جو ہمارا دل کرے گا ہم نمبر لگا دیں گے۔ بیٹا یہ سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر یہ پیپر ہوگا، مطلب اس کے ہر چیز کی ڈویژن ہے اور بڑا سوچ سمجھ کے پلان کر کے پیپر بنایا گیا ہے۔ تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں، اور باقی بھی جو کوئی اردو رائٹنگ ڈکٹیشن کا الگ سے پیپر لینا چاہتے تو آپ لوگوں کے لیے بھی ہیلپ فل ہوگا۔ سب سے پہلے جی ہمارے پاس ریڈنگ کرنی ہے، اور ریڈنگ کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک چیز ایڈ کی ہے کوگنیٹو اسکل۔ کوگنیٹو اسکل کیا جی؟ اب فار ایگزامپل بچوں سے ہم نے کہا بیٹا یہ پڑھ کے بتائیں کہ برسات سر پہ آئی، کالی گھٹائیں لائی، گر گر کے بادل آئے، ہر سمت بادل چھائے۔ یہ بچے نے کیا کر لیا؟ پورے پیراگراف ریڈ آؤٹ کر لیے۔ اب اس کے بعد ٹیچر کیا کر لیں گے؟ ٹیچر یہاں سے کوئی ایک ورڈ کو چنیں گے اور وہ کہیں گے بیٹا جو فار ایگزامپل ایک لفظ ہے گھیر، اب ٹیچر ورڈ بول دیں گے گھیر، تو بچہ یہاں پہ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ اس حصے میں یہاں جگہ بنی پڑی ہے تو یہاں بچہ اس لفظ کو یہاں پہ لکھ دے گا کہ یہ جی ہو گیا جی۔ اب کہیں گے جی بتائیں کتنی دفعہ آیا ہوا یہ والا ورڈ۔ اب کیا ہے، اگر بچے نے کہیں خدا نہ خواستہ پیراگراف پتہ چل گیا تھا، پہلے رٹا بھی مارا ہوا ہے اس نے، تو بھی یہاں پہ ایشو آ جائے گا، اس کو دوبارہ کیا کرنا پڑے گا؟ ریڈ آؤٹ کرنا پڑے گا۔ اب وہ دوبارہ ریڈ آؤٹ کر رہا ہوگا اور ریڈ آؤٹ کر کے کیا کرے گا؟ ورڈ کو پہچان رہا ہوگا کہ بھئی یہ گھیر یہاں پہ ہے، پھر یہ گھیر یہاں پہ ہے، پھر یہ گھیر یہاں پہ ہے، پھر یہ گھیر یہاں پہ ہے۔ صحیح ہے؟ تو الفاظ کی پہچان بھی ساتھ چیک ہو رہی ہوگی اور ساتھ میں اس کو کوگنیٹو اسکل بھی چیک ہو رہے ہوں گے کہ یہ جی 4 دفعہ آ گیا۔ اس طرح کوئی ایک کوئی اور ورڈ بھی چنا جا سکتا ہے۔ صحیح ہو گیا؟ اور یہ ذہن میں رکھیے گا یہ کوئی بڑی کلاس کا پیپر نہیں ہے، یہ گریڈ 1 گریڈ 2 کے لیے اس قسم کے پیپر ہیں۔ اب یہ گریڈ 2 اور 3 کا ایک سیمپل پیپر بنا پڑا ہے بھائی، تو یہ پیپر نہیں آئے گا، یہ آپ نے سمجھ لینا کہ یہ پیپر آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے چلتے ہیں جی کوشچن نمبر 2 کے اوپر۔ ذرا کوشچن نمبر 2 میں دیکھیں یہ کیا جی؟ اب یہ پیور ریڈنگ کا کوشچن ہے۔ پیور ریڈنگ کے اندر ایک سکل کیا ہوتی ہے؟ وہاں پر ایک سکل یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو بعض اوقات الفاظ کی پہچان نہیں ہوتی اور بچہ اندازے پہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اس فکرے کو پڑھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ دیکھیں، اب جس طرح یہ دیکھیں، کمرے میں کودا کالا سا چوہا، آپی نے میری جب اس کو دیکھا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ جب میری آپی نے اس کو دیکھا، اچھل کر وہ بولی اللہ میری توبہ، اف میری توبہ، کہاں سے آفت چلی آئی ہے اللہ جی۔ اب یہ لکھا ہوا اس طرح نہیں ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، چونکہ بچوں نے کلاس میں کام کر رکھا ہوتا ہے، بچوں نے بار بار ٹیچرز نے ڈرل کرا رکھی ہوتی ہے، تو بہت سارا جو متن ہوتا ہے وہ بچوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ بچے کیا کرتے ہیں جب ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو الفاظ کے اوپر دھیان نہیں دے رہے ہوتے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ بس اسی قسم کی بات کو وہ کر دیتے ہیں، ایگزیکٹ وہ بات نہیں ہوتی۔ اب بچے کا ریڈنگ پہ دھیان کتنا ہے، بچے کے الفاظ کی پہچان کتنی ہے، اس کی ایک ٹرک ہے، اور وہ ٹرک کیا ہے؟ فار ایگزامپل یہ پڑھیے، میرے پیارے بھائی ذرا لانا ڈنڈا۔ اب یہ اس نے پڑھا، اب ٹیچر کیا کہیں گے؟ بیٹا اس کو اسی فقرے کو الٹا پڑھ کے سناؤ۔ جب وہ الٹا پڑھ کے سنائے گا پھر وہ رک رک کے ایک ایک لفظ کی، اب وہاں پر الفاظ کے حساب سے فقرے کا ردم نہیں بن رہا ہوگا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ رک رک، ڈنڈا لانا، ذرا، بھائی، پیارے میرے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے کیا ہوگا؟ یہ چیز آپ کو مزید کیا کرے گی؟ آپ کو الفاظ کی پہچان دے گی۔ یہ ہو گیا آپ کے 2 سوال۔ 10 نمبر کا آپ کا یہ کوشچن تھا ریڈنگ والا، جس میں ساتھ میں آپ نے لفظ گن کے بتانے تھے، اور 10 نمبر کا یہ ہے جس میں الٹی پڑھائی بھی ہے اور پھر کسی فقرے کو پکڑ کے اس کی سیدھی پڑھائی بھی اور پھر کسی فقرے کو پکڑ کے اس کی الٹی پڑھائی بھی ہو۔ اگلا ہمارے پاس جو حصہ ہے وہ ہے جی ہمارا رائٹنگ والا حصہ آ گیا۔ اب رائٹنگ میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ ٹیچر الفاظ بول دیں اور آپ ان الفاظ کو بچے اس کو لکھ کے دکھا دیں۔ دیکھیں، بچوں کو رائٹنگ کی مختلف قسم کی سکلز آنی چاہیے۔ بچوں کی رائٹنگ سکل میں صرف اس چیز کو دیکھنا کہ بیٹا آپ کو فلاں چیز لکھنی آتی ہے کہ نہیں آتی۔ فار ایگزامپل بچے آپ کو پرندہ لکھنا آتا ہے کہ نہیں آتا، اب بچے کو یہ ورڈ تو لکھنا آ گیا ہے، لیکن اس میں زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ اس میں زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کیا بچے کو ایک پوری لائن، ایک سٹیٹمنٹ لکھنی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کیوں؟ بچے نے جب اپنی کاپیز، اپنی پریزنٹیشن، اپنا پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے تو وہاں پر سنگل ورڈ نہیں لکھ کے دکھانے، وہاں پر بچے نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ وہاں پر بچے نے پوری سٹیٹمنٹس لکھنی ہوتی ہیں۔ تو کیا کیا گیا ہے اس میں؟ ایک انہی کی بک میں سے کوئی ایک پیراگراف کو چن لیا گیا ہے، وہ یہاں پر آپ کے پیپر میں کمپوز ہوگا اور کہا جائے گا بیٹا اس کو یہاں سے دیکھو اور یعنی کہ جو جگہ بنی اس کو یہاں پر لکھ کے دکھاؤ، یعنی کہ دیکھ کر کیا کرنا ہے؟ پیراگراف لکھنا ہے۔ اب اس چیز میں صرف اس چیز کو چیک کیا جائے گا کیا کہ کیا بچہ جو ہے
وہ دو الفاظ کے درمیان پراپر گیپ دیتا ہے یا نہیں دیتا. یہ دیکھیں جب بھی آپ لکھ رہے ہو الفاظ کے درمیان میں اگر آپ پراپر گیپ نہیں دیں گے، کہیں گیپ بڑھا دیں گے، کہیں گیپ کم کر دیں گے، یا لفظ کے درمیان میں کہیں گیپ دے رہے ہوں گے تو یہ بہت زیادہ مسئلہ بن جائے گا. جیسے میں آپ سامنے ایک سٹیٹمنٹ لکھتا ہوں، اس کو پڑھتا ہوں لیکن لکھتا میں کسی اور طریقے سے ہوں. اب یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، جمعہ کو سٹور بند رکھا جاتا ہے، یہ لکھنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں بند ایک الگ ورڈ ہے، رکھا ایک الگ ورڈ ہے. اس نے بند اور رکھا کے درمیان میں کوئی گیپ نہیں دیا، لیکن رکھا کی رے اور کھا میں، کیونکہ رے شرارتی حرف جوڑ نہیں بن رہا تھا، تو رے اور کھا میں کیا کر دیا، گیپ بنا دیا. اب یہ بجائے یہ بننے کے کہ جمعہ کو سٹور بند رکھا جاتا ہے، لکھا پڑا جمعہ کو سٹور بندر کھا جاتا ہے. یہ ایک بالکل الگ سی چیز بن گئی ہے. تو دو الفاظ کے درمیان میں گیپ، ہم اکثر کہتے ہیں کہ جو ایک جیم الف جا والا ہے نا، یہ جتنی یہ جگہ گھیرتا ہے، ہر دو حروف کے درمیان میں اتنا گیپ ہونا چاہیے. اور دوسری بات، ایک حرف کہاں ختم ہو رہا ہے کہاں شروع ہو رہا ہے، یہ اس وقت تک بچوں کو نہیں پتہ ہوگا جب تک شرارتی حروف کا کنسیپٹ بچوں کو واضح نہیں ہوگا. فار ایگزامپل دیکھیں ایک ورڈ ہے درود، دال، رے، واو، دال، یہ چار حرفی حرف ہے اور کوئی ایک بھی جوڑ نہیں بن رہا. چاروں کے چاروں کون سے آپ کے شرارتی حروف ہیں. تو کہاں پر شرارت حرف ایک ہی، لفظ ایک ہی ہے، لیکن درمیان میں شرارتی حرف آنے کی وجہ سے درمیان میں کیا ہو رہا ہے، گیپ بن رہا ہے. کہاں پر ایک لفظ ختم ہو کے دوسرا لفظ بن رہا ہے. دیکھیں جیسے یہ دیکھیں یہاں پر پرندے اپنے، اب یہ ایک ورڈ ہے ٹھیک. اب یہاں پہ دال شرارتی حرف تھا تو یہ بڑی ہے الگ ہوگی، لفظ ایک ہی ہے. اس طرح اپنے، یہ الگ ورڈ ہے، یہ الگ ورڈ ہے. یہاں بھی جوڑ ٹوٹ رہا ہے، لیکن یہاں جوڑ کیوں ٹوٹ رہا ہے، شرارتی حرف کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے. یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. تو مطلب بیسیکلی کیا مطلب ہے کہ بچے کو یہ پتا ہو کہاں پہ ایک لفظ ختم ہو رہا ہے اور کہاں پہ ایک لفظ شروع ہو رہا ہے. اس کے لیے کیا وہ ایک پیراگراف کو دیکھ کے لکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں تک ابھی تک جتنی بھی چیزیں ہم نے کی ہیں، 3 سوال کر لی ہیں، کوئی ایک چیز بھی رٹا مارنے والی نہیں ہے کہ بچہ یاد کر کے آئے. یہ ہے جی چوتھا لفظ، جو کوشچن ہے یہ املا والا. یہ وہ حصہ ہے جو آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ پیپر میں دیا جائے گا کہ ٹیچر لفظ بولیں گے اور بچوں نے کیا کرنے ہوں گے، لفظ لکھیں گے. اور یاد رہے گا کوئی ایلین حروف نہیں آئیں گے، یہ وہی حروف آئیں گے جو بار بار بچوں کو ہر چیپٹر کے ساتھ کلاس میں خاص الفاظ سلیبس کے ساتھ بار بار بتائیں گے. اپنی نوٹ بکس میں دیکھنا ہے آپ نے، چیپٹرز کے سٹارٹ میں بھی گیون ہوتے ہیں، یہ بار بار کام آیا ہوگا. ٹھیک. ایک اور کوشچن ہے، اور وہ کوشچن شاید ان بچوں کی میں نہ ہو، لیکن 5 6 سے آنورڈ ہم لوگ کیا کر دیں، اس کو بھی شامل کر دیں کہ جس طرح زبانی حرف بولا گیا نا املا کے الفاظ لکھنے میں، کہ بچے کے سامنے کوئی مواد موجود نہیں ہے، بچے نے صرف کیا کرنا ہے، بس سننا ہے اور سن کے لکھنا ہے. سیم اس طرح کیا ہوگا 5 6 سے آنورڈ ایک پیراگراف بولا جائے گا، چھوٹا سا ایک پیراگراف ہوگا 2 سے 3 لائنوں والا، وہ بولا جائے گا اور بچے نے کیا کرنا ہوگا، لکھنا ہوگا. اب اس میں اور اس میں فرق کیا ہے، یہ جو پیچھے ہم نے ایک کوشچن گزارا ہے، اس کوشچن کے اندر کیا تھا، پیراگراف دیکھ کے لکھنا ہے. یہاں پر کیا کرنا ہے، پیراگراف کو زبانی بھی لکھنا ہے. تو یہ ایک اس طریقے سے ارینج پیپر، اور یہ فل فلیج پیپر ہے. اس کو آپ نے بس یوں نہیں لینا کہ بس یہ پیپر آ رہا ہے، ریڈنگ رائٹنگ کا پیپر ہے. ٹھیک ہے، باقاعدہ ڈیزائن پلان، اچھے سے پلان شدہ پیپر ہے. یہ آپ کے لیے ویڈیو اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ آپ لوگوں کو تیاری کرانے میں آسانی ہو. اللہ حافظ.